بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ میرے معزز بھائی بزرگ دوستو، رمضان المبارک کی جو نشستیں ہماری چل رہی ہیں، اس سے پہلے آپ حضرات نے رمضان المبارک کی فضیلت اور رمضان المبارک میں قرآن پاک کا نزول اور اس اہمیت اور فضیلت پر چند باتیں سماعت فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ رمضان المبارک کے اس معزز مہینے کے اندر اعتکاف کا بھی معمول تھا۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی، پھر ترکی خیمہ سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرے میں ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی، پھر بلا دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہذا اب اس کو اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھا جائے۔ اس مہینے میں تمام مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور جس سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت شریفہ تھی اخیر عشرہ کے اعتکاف کی رہی ہے، اسی لیے حضرات علماء اکرام کے نزدیک سنت مؤکدہ وہی ہے۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا ہو تب بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام کاج کچھ بھی نہیں ہوتے، اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ نہیں رہے گا، لہذا شب قدر کے قدردانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے، لیکن اخیر عشرہ میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھی۔ رات کو خود بھی جاگتے اور گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ صحیح روایت اور بہت ساری متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اخیر عشرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو مضبوط کر لیتے اور راتوں کو احیا فرماتے یعنی جاگتے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، مشکات نے اس کو نقل کیا ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں معتکف تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا
اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ تو حضرت ابن عباس نے اس سے فرمایا کہ میں تجھے غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا کیا، میں اس سے تیری سفارش کروں گا۔ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا بولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور ابھی کچھ زیادہ زمانہ نہیں گزرا۔ یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی جل شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی۔ یہ روایت امام طبرانی نے اوسط میں، اور امام بہقی نے، اسی طرح حاکم نے صحیح اسناد کے ساتھ اس کو ترغیب کے اندر بیان کیا ہے، لیکن بعض نے اس کو جو ہے اس کے ضعف پر بھی حکم لگایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام نشیرہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے کے اس قدر سجایا جائے، پھر رمضان کا آخری عشرہ ہو اور آخری عشرے کی اس قدر فضیلت ہو، تو میرے بھائیو رمضان المبارک کے باقی دنوں میں اگر کوئی کوتاہی اور کمی رہ جائے تو ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اعتکاف کریں، اور اعتکاف کے ذریعے سے اللہ کو منائیں اور شب قدر کی تلاش کریں، چونکہ شب قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اگر عبادات کے اندر کوئی کسی قسم کی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کو وہ شب قدر پا کر کے پوری کر سکتا ہے۔ اور زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے یہ ایک ہماری بخشش کا ایک بہانہ اور ہمارے لیے ایک عظیم تحفہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔